السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو ہے عید الفطر ادا کی جائے گی۔ یہ خوشیاں ہماری زندگی میں بار بار آتی رہیں۔ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کے اندر آج ہم فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک یا عیدگاہ سے واپس لوٹنے تک کے تمام اعمال کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید کے دن صبح سے لے کر جو ہے عید کی نماز پڑھے جانے تک کے ہمیں کن کن اعمال کو کرنا ہے یا کس کس چیز کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے عزیزو، صبح ہم اٹھے ہیں تو ایک یہ اہتمام لازم اور ضروری ہے جو کہ فرض کے درجے کے اندر ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز ہماری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ کوئی اشراق ہے، نہ کوئی دوسرے نوافل ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً آپ یہ کوشش کیجئے کہ عیدگاہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دیجئے۔ آپ کے پاس میں جو اچھے کپڑے ہیں ان کا استعمال کیجئے، مسواک کا اہتمام کیجئے، عطر آپ کے پاس میں اس کا استعمال کیجئے، غسل کا اہتمام کیجئے، اور جو ہے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کیجئے اگر آپ نے نہیں نکالا ہے۔ اسی طرح سے عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، مستحب ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، اور ایک چیز یہ ہے کہ پیدل سفر کرنا، سواری پر سوار ہو کر جو ہے نہ جانا۔ اسی طرح سے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ تمام وہ طریقے ہیں جو عید کے پہلے سنت یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ چیزیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، عیدگاہ ہم پہنچے ہیں۔ عیدگاہ جانے کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ میں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جو کہ بہت آسان طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہماری محرومی کی بات یہ ہے کہ سال بھر کے اندر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عید کی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، سامنے والا کیسا کر رہا ہے، یا بازو والا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم جو ہے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ کل کو نماز پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو طریقہ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں ہے، اب وقت ہے ابھی جو ہے طریقہ سیکھ لیں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے طریقہ مکمل جانیں تاکہ ہماری عید کی نماز صحیح ہو سکے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نیت کے تعلق سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عیدگاہ نکل کر آ گئے، عیدگاہ تک کے چل کر آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی ہے عید پڑھنے کی۔ پھر بھی آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو سیدھے الفاظ کے اندر یہ کہیے، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے، رخ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ امام صاحب جو ہے تکبیر کہیں گے، ہم بھی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور سیدھا باندھ لیں گے۔ امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت ملائیں گے اور ہمیں خاموشی کے ساتھ میں امام صاحب کی قرات کو سننا ہے۔ نارملی طریقے سے باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدے وغیرہ مکمل کریں گے، 1 رکعت ہماری مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے آئیں گے، سب سے پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد میں اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے تکبیریں ہو گئی 3، دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، 2 تکبیریں ہو گئی۔ تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے اندر جیسے امام صاحب کہیں گے، ہم بھی ساتھ میں کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع ادا کریں گے، سجدے کریں گے، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں جو ہے عید کی نماز کے فوراً بعد دعا کی جاتی ہو تو دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے خاص کر دعا کریں، اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ اپنی عبادتوں کے لیے خوب دعا کریں جو رمضان کے اندر ہم نے کی ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہو سکے تو اس سیاہ کار کو بھی یاد کر لینا،
یہ ہماری نماز کا طریقہ لگ بھگ مکمل ہو گیا، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد آپ کے یہاں خطبہ ہوتا ہو، خطبے کو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں، اس کے بعد میں جو ہے دعا کا اہتمام ہوتا ہو۔ دونوں جگہ دونوں طریقے سے یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کہیں پہلے دعا ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہوتی ہے، جو بھی طریقہ میرے حال ہو اس کے مطابق آپ کریں۔ اس کے فوراً بعد میں جو ہے آپ کو گلے ملنے کی، معانقہ کرنے کی، اس کو بغیر ضروری سمجھے ہوئے، ابھی 2 منٹ پہلے ہماری عیدگاہ آنے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، وہاں کوئی دقت نہیں تھی، کوئی گلے نہیں ملے، لیکن جیسے عید کی نماز ہو گئی ہے، اب عید کی نماز کے بعد میں فوراً ایسے گلے ملتے ہیں کہ جیسے ہزاروں سال بعد ہماری ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے، لیکن اس چیز کو گلے ملنے کو ضروری نہ سمجھیں کہ یہ عید کا ایک حصہ ہے، حصہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بہت دنوں کے بعد کسی سے ملاقات ہو رہی ہے تو بالکل ملیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں سمجھنا ہے کہ یہ عید الفطر کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے آج اس کو اتنا بڑھایا ہے، اتنا اہتمام اس کو دیا ہے کہ اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ اس کے بغیر ہم عید کو ادھورا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے عید کی مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، آپ کو عید کی بہت ساری مبارکباد ہو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ کے اندر جو بھی آپ عید کی مبارکباد دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کا لے کر، صبح سے لے کر جو ہے نماز کی عید کے مکمل تک کے یہ چیزیں ہم نے رکھی ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید الفطر کا موقع اللہ تعالی ہم سب کو بارہا عنایت فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔